هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور چن لیا ہے میں نے تجھے اپنے لیے، اپنے دین کے کام کے لیے، اپنے لیے نہیں، بس اپنی ذات کے لیے اس طرح چنا ہے کہ میں آپ کو اپنا دین نازل کروں گا آپ پہ، اور آپ نے اس دین کو اپنی قوم تک پہنچانا ہے اور فرعون تک پہنچانا ہے. لہذا اذهب انت، چاہیے آپ. اور یہ دیکھیے اصطنعتک کو جو لفظ ہے نا، اللہ چنتا ہے، مگر ہوتا یہ ہے کہ لوگوں میں بھی غلو جب آتا ہے تو لوگ خود بخود چن لیتے ہیں اور اس کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. یہ انتخاب جو لوگوں کا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، وہ تو کئی لوگوں کو چنا ہوا ہے. دیکھا ہے نا آپ نے انتخاب میں لوگ کس کو چنتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ لوگوں کا چننا اور ہے، کسی کو بزرگ بنا دیں، کسی کو شیطان بنا دیں، کسی کو کیا بنا دیں، کسی کو کیا بنا دیں. اللہ کا چننا اپنے بندوں کو یہ اور بات ہوتی ہے. جو اللہ چنے گا وہ سب سے بڑا ولی بھی ہوگا، وہ سب سے بڑا شخص بھی ہوگا، انسانوں میں بڑا محترم ہوگا. مگر لوگ مبالغہ آرائی کر کے کسی کو چن لیں اور اس میں مبالغے اختیار کریں تو یہ لوگوں کا چننا ہے. ان چننے کو کوئی قبول نہیں کر سکتا اور نہ ہی ہمیں قبول کرنا چاہیے. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذهب انت، جاؤ تم، وَأَخُوكَ، اور بھائی تمہارا، بھی آیاتی، ساتھ میری نشانیوں کے، وَلَا تَنِيَا، اور نہ تم سستی کرنا دونوں، فی ذکری، میری یاد میں. ٹھیک ہے، یہ ماضی ہے موسیٰ، اب ہم نے آپ کو چنا ہے اور اس لیے چنا ہے کہ آپ جائیں اور آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ہو اور میری نشانیوں کے ساتھ جائیں. جو دو نشانیاں میں نے آپ کو دی ہیں یہ آپ کے ہمراہ ہیں. اور یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ گفتگو میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنے آگے مصروف ہو جاؤ کہ میری یاد ہی تم بھول جاؤ. اس میں سستی نہ کرنا، عین وقت پہ جو میری یاد کرنا ہے وہ بھی کرنی ہے. نماز وقت پہ پڑھنی ہے، اور جو ذکر اذکار ہے وہ بھی مطلق، یعنی ادھر ادھر جاتے آتے بیٹھتے محفلوں میں ادھر ادھر مجھے بھولنا نہیں ہے، مجھے اچھی طرح یاد رکھنا ہے، سستی نہیں دکھانی اس میں میری یاد میں. اذهبا الى فرعون، جاؤ تم دونوں فرعون کی طرف، انہ طغی، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. فقولا لہ قولا لینا، پس دونوں کہو اسے بات نرم، لعلہ، شاید کہ وہ یتذکر، وہ نصیحت پکڑے، او یخشا، یا وہ ڈر جائے. اس لیے دائی حضرات کو کسی بڑے کے سامنے اگر بات کرنی ہے تو کلمہ حق تو کہے، مگر انداز کیا ہو؟ نرمی کا ہو، جوش کا انداز نہیں چاہیے، ڈانٹنے کا بھی نہیں چاہیے، برا بھلا بھی نہ کہے اس کو، زبان کا صحیح استعمال کرے. جو بھی بڑا انسان ہے وہ اپنی کرسی اقتدار پہ بیٹھا ہے یا اس کو بڑی پوزیشن ملی ہوئی ہے تو دائی کو وہاں جا کے اس سے بات اگر کرنی ہے تو نرمی سے کرے. نرم بات دل پہ اثر رکھتی ہے، سخت بات بندے کو مد مقابل بنا دیتی ہے، اور مقابل یہی سمجھتا ہے کہ یہ میرے معاملے میں، یعنی میرے سامنے آتا ہے اور مجھے چیلنج کر رہا ہے، تو لہذا وہ اپنی قوت کا مظاہرہ کر کے اپنے مد مقابل کو کچل دیتا ہے. تو دعوت و تبلیغ کے لیے چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو، اس کو بھی یہی نصیحت ہے کہ نرم بات کرنی ہے، نرم لہجہ اپنانا ہے، اچھے الفاظ استعمال کرنے ہیں، سخت الفاظ استعمال نہیں کرنے ہیں. بندے کہتے ہیں ہم کلمہ حق کہتے ہیں، وہ بھی کلمہ حق بھی کہیں تو ذرا نرمی سے کہیں. پرایا ہو اس کے لیے کہا جا رہا ہے. فرعون ہے جو خدا بنا بیٹھا ہے، بتائیے اس پر کس شخص کو زیادہ غصہ آ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کو ہی آ سکتا ہے نا. تو نبی کو بھی یہ تاکید کی ہے کہ تم نے جا کے اس سے اگر بات کرنی ہے تو نرمی سے کرنی ہے. ہماری دعوت آج ناکام اس لیے بھی ہے کہ ہمارے لہجے جو ہے نا وہ بڑے برے ہو گئے ہیں.
ہم دوسرے کو چیلنجنگ انداز میں چیلنج کرتے ہیں، وہ لتاڑتے ہیں اس کو، بے عزتی کرتے ہیں اس کی، مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں لوگ ہماری دعوت نہیں سنتے۔ تو وَاسْتَنَعْتُكَ یہ کیا ہے کہ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تو کہو اسے بات بڑی نرم، لہجہ، الفاظ، انداز، یہ سب نرم ہونا چاہیے۔ فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ لعلہ یتذکر، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے، او اس نرم انداز سے شاید وہ ڈر جائے۔ یہ ہے، نرم انداز ہوگا تو نصیحت بھی پکڑے گا، مان لے گا بندہ کہ بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ نرم انداز ہوگا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں جو بے خوفی تھی وہاں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ لیکن اگر سخت لہجہ اپنایا تو نہ اسے نصیحت پکڑنی ہے نہ ڈرنا ہے، بلکہ دلیر ہو جانا ہے۔ قالا، دونوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، نخافو، ہم ڈرتے ہیں، ان یفرطا، کہ وہ زیادتی کرے گا، علینا، ہم پر، او یا ان یطغا، یا وہ یہ کہ سرکشی کرے گا، او یا ان یہ کہ یطغا، وہ سرکشی کرے گا۔ دونوں نے کہا مولا فرعون نام ہی فرعون تھا، کام ہی اس کے فرعونوں والے تھے، اس کے پاس ہم جائیں؟ یعنی دل میں فوراً یہ بات آئی تو عرض کر دی، مولا جانا چاہتے ہیں مگر ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے۔ اور بادشاہوں کی زیادتی اور فرعون کی زیادتی جو ہے وہ تو بڑی مشہور تھی، وہ کوئی دو چار ڈنڈے تھوڑی لگاتا تھا، یہ صرف بات تھوڑی کرتا تھا، وہ دیواروں میں چن دینے والا، کیلوں سے ٹھونک ٹھونک کے بندے کو، پاؤں میں کیل، ہاتھوں میں کیل، سینے میں کیل، ٹھونک ٹھونک کے بندے کو مجبور کرتا تھا مجھے مانو۔ اپنے مخالف کو اس طرح وہ دیوار میں چن دیتا تھا۔ تو اس کی ظلم کی جو داستانیں تھیں وہ تو معروف تھیں، اور گھر گھر والے جانتے تھے، ڈرتے تھے اس سے کہ معمولی سی مخالفت کی، اس کا کہنا نہ مانا تو ہماری خیر نہیں ہے۔ تو اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پر کوئی زیادتی کرے، ہمیں اس بات کا ڈر ہے، او ان یطغا، یا یہ کہ وہ سرکشی کرے، ہم جو کہیں وہ اس کے بالکل مخالف ہو جائے۔ قالا، فرمایا اللہ نے، لا تخافا، نہ تم دونوں ڈرو، اننی، بے شک میں، معکما، تمہارے ساتھ ہوں، اسمع، میں سن رہا ہوں، وارا، اور میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ نے تسلی دی، نہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ وہی معنی لیجیے گا کہ عرش بہت بڑی مخلوق ہے، اور اس کے مقابلے میں پوری کائنات اور زمین، سوئی کی نوک جو ہے، سوئی کا ناکا، اس کے ہزاروں لاکھوں ملین درجے سے بھی ذرا کم حیثیت رکھتی ہے، اور اس میں ہم بستے ہیں۔ تو اس معنی میں اگر لیں تو عرش بہت بڑی مخلوق جس پہ اللہ تعالیٰ مستوی ہے، تو وہ کیا چیز ہے کہ جس میں ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ساتھ ہے؟ نہیں، واقعی ہمارے ساتھ ہے، ہم اس سے چھپے نہیں ہیں، پرے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اننی معکما، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں دونوں کے، اسمع، میں سن بھی رہا ہوں، وارا، اور میں دیکھ رہا ہوں۔ بس یہ بڑی تسلی ہے کہ جو سن رہا ہو، دیکھ رہا ہو، اس کو کون، یعنی اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ہو، اسے کون تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ فَأْتِيَاهُ، بس آؤ تم دونوں اس کے پاس، فقولا، پھر دونوں تم کہو، انا رسولا، بے شک ہم رسول ہیں، ربک، تیرے رب کے، فارسل، پس بھیج دے، معنا، ساتھ ہمارے، بنو اسرائیل کو، ولا تعذبہم، اور نہ تو عذاب دے انہیں، قد جئناک، تحقیق لائے ہیں ہم تیرے پاس، بآیت، نشانی، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، والسلام، اور سلام ہے، علی من، اوپر اس کے جو، اتبع، پیروی کرے، الہدا، ہدایت کی۔
تو تسلی دلانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں جاؤ دونوں، اسے جا کے کہو کہ انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے رسول بنا کے تیرے پاس آئے ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، اپنی حیثیت بتاؤ۔ اور پھر اس کو یہ بھی مطالبہ کر دو فَأَرْسِلْ مَعْنَا بَنِي إِسْرَائِيل، کہ بنو اسرائیل کو تم نے غلام بنا رکھا ہے، ان کو آزاد کرو، ہمارے ساتھ بھیجو۔ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، ان کو سزائیں مت دو، یہ کام اب ختم کرو۔ بس یہ دو باتیں اس کو کرو کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، تیرے رب کے رسول ہیں، تیرے پاس آئے ہیں، تو ہماری رسالت پر بھی ایمان لا، اور بنو اسرائیل جن کو غلام بنا کے رکھا ہے ان کو تم چھوڑ دو، اور اگر نہ مانے تو قد جئناک بآیۃ من ربک، اسے یہ بھی کہو کہ تیرے رب کی طرف سے ہم کچھ نشانی بھی لے کے آئے ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ ہم واقعی اس کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، ہم رسول ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اور اس کو دعا دو، کہو سلامتی ہے اس شخص پر جو ہدایت کو فالو کرے، جو ہدایت کی پیروی کرے۔ یعنی اگر تم ہدایت کو مان لو، ہمیں رسول تسلیم کر لو، تو پھر تم پر سلامتی ہے، ورنہ بربادی ہے۔ ڈائریکٹ وے میں، انڈائریکٹ وے میں سارے میسج کنوے کیے جا رہے ہیں۔ مان لو اس ہدایت کو، میں اللہ کا رسول ہوں، جو بحیثیت رسول کے تمہیں بتاؤں گا ویسے مانتے جاؤ تو تم پر سلامتی ہے۔ یہ نہیں کہا تم پر، بلکہ کامن بات کی ہے، سلامتی ہے اس شخص پر یا اس پر جو پیروی کرے ہدایت کی، تو اس میں کوئی بھی ہے، اور اس میں فرعون بھی شامل ہے۔ میسج بھی دے دیا کہ تم یا تمہارے حواری اگر اس ہدایت کو نہیں مانیں گے تو سلامت نہیں رہو گے۔ انا قد اوحیا، بے شک ہم، قد تحقیق، اوحیا وحی کی گئی، الینا طرف ہمارے، ان العذاب کہ بے شک عذاب، علی من اس پر ہے جو، کذب جھٹلائے، وتولا اور منہ موڑے۔ اور ہاں فرعون یہ بھی سن لو کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، ہماری طرف یہ بھی وحی کی گئی ہے کہ جو ہمیں جھٹلائے گا اور ہمارا کہنا نہیں مانے گا، منہ موڑے گا، سزا اس کے لیے، اس پر عذاب آئے گا اللہ تعالیٰ کا۔ ڈائریکٹ نہیں بات کر رہے، انڈائریکٹ وے میں جتنے بھی درباری ہیں ان سب کو بھی میسج جا رہا ہے، اور فرعون بھی بطور خاص اس میں شامل کیا جا رہا ہے کہ ہماری رسالت کو مانیے، ہم نہیں مانیں گے، یا یہ کہیں گے ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں جھٹلائیں گے یا منہ موڑیں گے، کچھ نہیں مانیں گے، تو یہ یاد رکھیے کہ سزا ہمیں نہیں، اللہ کا عذاب اس پر آئے گا۔ قال، اس نے کہا فمن ربکما یا موسیٰ، پھر کون ہے رب تم دونوں کا اے موسیٰ؟ چونکہ موسیٰ علیہ السلام بول رہے تھے تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو ایڈریس کرتے ہوئے کہتے ہیں تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ؟ یعنی میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ مراد یہ تھی اس کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا قال ربنا الذی، کہا موسیٰ علیہ السلام نے رب ہمارا، الذی وہ ہے جس نے، اعطا عطا کی، کل شیء ہر چیز کو، خلقہ اس کی صورت، ثم ہدا پھر اس کی رہنمائی کی۔ یہ ہے وہ چیز جو دعا کی تھی نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ ہے وہ چیز۔ فرماتے ہیں کہ ہمارا رب، اس نے سوال کیا کہ تم دونوں کا رب کون ہے، جبکہ وہ خود رب بنا بیٹھا ہے۔ اب اس کو کیا جواب دیا جائے کہ وہ واقعی محسوس کرے کہ میں تو اس معاملے میں بالکل بیکار ہوں، میں تو رب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو انہوں نے ایسا زبردست جواب دیا کہ رب ہمارا وہ ہے جس نے اعطا کل شیء ہر چیز کو عطا کی، خلقہ اس کی تخلیق، اس کی صورت۔ جو بھی چیز تمہیں نظر آ رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اس کو یہ شکل دی ہے، اس میں بھی ہوں، تم بھی ہو، اور ہر وہ چیز جو تمہارے ارد گرد نظر آ رہی ہے۔ ثم ہدا پھر اس نے اس کی رہنمائی بھی کی۔ بڑی گہری بات ہے، بڑی گہری بات ہے۔
یہ کوئی رب نہیں کر سکتا یہ کام. یعنی ایک تو شے کو پیدا کرنا، اور جب شے بنتی ہے، پیدا ہوتی ہے، تو اس میں کیا سمجھ ہوتی ہے، کون سی عقل ہوتی ہے، کون سی قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے کہ وہ اٹھتے ہی یہ کام شروع کر دے، یا اس کو اتنی سمجھ ہو. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ایک بکری بچہ پیدا کرتی ہے، وہ بچہ جب گرتا ہے زمین پہ تو ماں کی کوئی زبان ہے، اس کے کوئی ہاتھ ہیں جو بچے کو اٹھائے، پیار کرے اور اس کے کان میں کوئی بات کرے، اس کو سمجھائے؟ بس اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، اس کو صورت بھی دے دی، اس کی شکل جسم بھی بنا دیا. اب ثم ہدا، یہ اللہ کے کام ہے جو اللہ تعالیٰ اسی بچے کو ہمت دیتا ہے، اس کے اندر یہ بات ڈال دیتا ہے کہ تمہیں اگر بھوک لگی ہے تو تم ذرا ہمت کرو، اٹھو. تمہاری ماں کے ہاتھ نہیں ہے جو تمہیں اٹھا کے اپنے سینے سے لگا سکے، تم خود اٹھو. تو بچہ خود اٹھتا ہے، ہمت کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کھڑا ہو جاتا ہے. پھر کھڑا ہونے کے بعد وہ چلتا ہے. کدھر آتا ہے؟ ماں کے پاس. اور ماں کے منہ کی طرف نہیں آتا، اگلی جو دو ٹانگیں ہیں ان کے درمیان نہیں جاتا، بلکہ وہ چلتے چلتے تھن کی طرف آتا ہے. یہ کون اس کو گائیڈ کرتا ہے؟ پھر تھن کی طرف آ کے اس تھن کو اپنے منہ میں لیتا ہے. کون اس کو گائیڈ کرتا ہے؟ کیا ماں گائیڈ کرتی ہے؟ پھر اس کے بعد جب وہ منہ میں لیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو کون گائیڈ کرتا ہے کہ اس کو سک کرو، دودھ نکلے گا، تمہاری بھوک ختم ہوگی؟ یہ کون کرتا ہے؟ ثم ہدا، پھر وہی ہے جو اس کی رہنمائی کرتا ہے. یہ ہے ہمارا رب. کیا زبردست بات کی ہے کہ فرعون اپنی خدائی پر، اپنے ربوبیت پر بالکل، یعنی اس کی سارا کچھ کچل کے رکھ دیا انہوں نے. اس جملے میں خاک میں ملا دی ہے اس کی ربوبیت. سمجھ گیا کہ باقی اس کا میرے پاس اب کوئی جواب نہیں. تو اب بات کو دوسری طرف موڑتا ہے، کہتا ہے فما بال القرون الاولی، تو کیا حال ہے قوموں کا پہلی. یعنی تم تو کہتے ہو کہ میرا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو تخلیق بخشی، پھر اس کی رہنمائی کی، تو پہلی قومیں کیوں برباد ہوئیں؟ وہ کہاں گئیں؟ قال علمها عند ربی فی کتاب. یہ حالانکہ سوال درست نہیں تھا اس کا. موجود چیزیں بھئی تم اس کے بارے میں دلائل دو. تم رب ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، کہتے ہو انا ربکم الاعلی، تو اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اس کے مقابلے میں کوئی بات کر سکو، کوئی جواب تو دو کہ میں نے بھی کچھ تخلیق کیا ہے اور میں بھی اس کو کوئی رہنمائی کرتا ہوں، کچھ تو بتاؤ. لیکن سوال کو موڑ دیتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی جواب میں فرماتے ہیں علمھا عند ربی، ان کا علم میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب، ایک کتاب میں. لا یضل ربی، نہیں بھٹکتا میرا رب، ولا ینسا، اور نہ وہ بھولتا ہے. یعنی ماضی کی باتیں ہیں، میں تو موجود نہیں تھا، ہاں میرا رب جانتا ہے، اس کے پاس سب کا علم ہے، اور وہ کتاب میں ہے. اس کے پاس ایک کتاب ہے، اس میں اس نے لکھ رکھا ہے، سب کچھ اس کے پاس محفوظ ہے، اور ایسا لکھ رکھا ہے کہ میرا رب جو ہے کبھی نہیں بھٹک سکتا، اور نہ وہ بھول سکتا ہے کہ ماضی میں کون کون لوگ کہاں کہاں کیا کیا کرتے رہے. ان کا پورا ریکارڈ موجود ہے میرے رب کے پاس. یہاں ایک اور مار ماری، تم بھی رب بنے پھرتے ہو، کیا تمہیں بھی ایسی چیزیں یاد ہیں؟ ماضی کی چیزیں یاد ہیں؟ اپنی زندگی میں تمہارا بچپن، اور بچپن میں تمہارے ارد گرد خدام، یہ سارے کچھ عمل ان کے یاد ہیں تمہیں؟ رب تو بنے بیٹھے ہو. اور پھر فرمایا الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور اس نے جاری کیے تمہارے لیے اس میں راستے، وانزل، اور اس نے اتارا من السماء، آسمان سے پانی، ماء، پانی، فاخرجنا، پھر نکالی ہم نے بھی ساتھ اس کے، ازواجن، کئی اقسام، من نبات، پودوں میں سے، شتا، مختلف. بتایا میرا رب وہ ہے جس نے ماضی کا ریکارڈ نہیں بلکہ زمین کو بھی پیدا کیا،
اور زمین کو ایسا بنایا جیسے بچھونا ہوتا ہے، بستر ہوتا ہے، آدمی آرام سے اس پہ چلتا ہے، پھرتا ہے اور پھر سوتا ہے، مکان بناتا ہے۔ یہ میرا رب ہے جس نے زمین کو ایسے بنایا۔ اور پھر وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور انسانوں کے آنے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین میں مختلف راستے بھی بنا دیے ہیں کہ وہ بڑی آسانی سے اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ اس کو پتہ چلتا ہے کہ مشرق ادھر ہے، مغرب ادھر ہے، شمال ادھر ہے، جنوب ادھر ہے۔ وہ اپنی منزل کو آسانی سے متعین کر کے اس راستے، بنے بنائے راستے پہ چل کے جاتا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور میرا رب وہ ہے جس نے آسمان سے پانی کو اتارا۔ یہ میرے رب کے کام ہے۔ فرعون، سوال یہ، فرعون تمہارے کیا کام ہے؟ میرا رب تو یہ کچھ کرتا ہے، تم کیا کرتے ہو؟ یہ خاموش سا سوال ہے۔ وَأَخْرَجْنَا بِهِ، پھر نکالی ہم نے ساتھ اس کے ازواجن کئی اقسام، من نباتن پودوں میں سے، شتا مختلف، زمین پہ پانی برستا ہے اور زمین سے مختلف پودوں کی مختلف قسم کی اقسام نکل آتی ہیں۔ ہر ایک کی شیپ مختلف ہے، ہر ایک کا پھل مختلف ہے، شکل مختلف ہے، رنگ مختلف ہے۔ یہ میرا رب ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ فرعون تم کیا کرتے ہو؟ اور پھر یہ سب کچھ اسے نکالتا ہے، کُلُوا وَارْعُوا أَنْعَامَكُمْ، کھاؤ اور چراؤ اپنے مویشیوں کو، ان فی ذالک، یقیناً اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لِأُولِي النُّہَیٰ، عقل والوں کے لیے۔ یہ میرا رب کہ اس نے اتنا کچھ زمین سے نکالا ہے جس سے ہم بھی کھاتے ہیں، ہمارے جانور بھی کھاتے ہیں، اور ہم اس طرح بڑھتے ہیں، زندہ رہتے ہیں۔ اس نے یہ سارے اسباب پیدا کر رکھے ہیں۔ جناب حضرت فرعون صاحب، آپ بھی رب ہیں، آپ کے کوئی کام ہیں؟ ورنہ سن لیجئے، ان فی ذالک لآیات، یہ جو سب باتیں میں نے کی ہیں ان میں بڑی زبردست نشانیاں ہیں، دلائل ہیں اللہ کے رب ہونے کے۔ کن کے لیے؟ لِأُولِي النُّہَیٰ، جو عقل والے ہیں۔ جو کم عقل ہیں وہ ان دلائل کو نہیں سمجھیں گے، ان کا دماغ کام نہیں کرے گا، یا پھر سمجھیں گے تو اس کے مقابلے میں فرعون بن جائیں گے، اکڑ جائیں گے، متکبر انسان بن جائیں گے۔ تو یہ وہ دلائل تھے جو جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرعون کے سامنے پیش کیے، اور یہ اس دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے جو انہوں نے اس منصب کو سنبھالتے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کی جناب میں کی تھی کہ مولا اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ ہے وہ۔ اس لیے دعوت دین کا آغاز کرنے سے پہلے یہ ضرور دعا اللہ کی جناب میں کرنی چاہیے کہ اللہ میری زبان کو کھول دے، میرا سینہ خود کھول دے، میں خود مطمئن ہوں، میرے دل میں اگر اس کی محبت ہوگی، اطمینان ہوگا، تو میں اطمینان سے دوسرے کو جواب دے سکوں گا، دعوت دے سکوں گا، ورنہ کچھ نہیں۔ بندہ خود مطمئن نہ ہو تو دوسرے سے کیا بات کر سکتا ہے؟ اس کی زبان لرزتی ہے، دلائل اس کے سامنے نہیں ہوتے۔ تو یہ انہوں نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کس طرح فرمایا تھا، قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ جو تم نے مانگا ہے وہ آپ کو دے دیا گیا۔ یہ اس کے مظاہر ہیں۔ منہا، اسی زمین سے، خلقناکم، پیدا کیا ہم نے تمہیں، وفیہا، اور اسی زمین میں ہی، نعیدکم، لوٹائیں گے ہم تمہیں، ومنہا، اور اسی زمین سے ہی، نخرجکم، نکالیں گے ہم تمہیں، تارتن اخری، ایک بار اور۔ یہ سوال تھا نا فرعون کا سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کہ جو پہلی قومیں ہیں وہ کہاں ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ وہ تو ختم ہو چکی، تو وہ دوبارہ کیسے اٹھ سکتی ہیں؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پہلی قوموں کے بارے میں یہ بتایا کہ ان کی تاریخ کے بارے میں جہاں تک پوچھتے ہو، یہ کون کون تھے، کہاں کہاں تھے، کتنی قومیں تھیں، اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اور رب میرا وہی ہے جس نے اسی زمین کو ہی پیدا کیا ہے۔
اور اسی زمین سے ہماری روزی کو اللہ تعالیٰ نے ہماری نہیں بلکہ ہر رہنے والی چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی اسی زمین سے ہی نکالی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بات سمجھائی کہ منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے پیدا کیا تم کو، یعنی تم مٹی کے بنے ہوئے ہو، یعنی میں بھی، فرعون تم بھی، اور ساری انسانیت، یہ سب کے سب مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ آدم علیہ السلام ہمارے بابا ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور ہم ان کی نسل ہیں۔ تو وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم لوٹا لے جائیں گے تمہیں۔ مراد یہ ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ زمین کے ساتھ ہے، کسی اور پلانٹ کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم یہیں رہنے کے لیے آئے ہیں اور یہیں جئیں گے، یہیں جی سکتے ہیں، اور جب مریں گے تو پھر اسی زمین میں ہی چلے جائیں گے، مٹی مٹی ہو کے۔ تو یہ انسان جب مرتا ہے تو اس کی مختلف کیفیت ہوتی ہے مرنے کی، کبھی وہ جل جاتا ہے، کبھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، لاش کا کوئی حصہ نہیں ملتا، کبھی کسی جانور کا لقمہ بن جاتا ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہے وہ زمین پہ ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور اس کی باڈی چاہے ہضم ہو کے کسی کے پیٹ سے نکلے، لیکن ہے وہ زمین کا حصہ، وہ اسی نے بھی مرنا ہے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اسی میں ہی ہم تمہیں لوٹا لے جائیں گے۔ یعنی انسان مٹی میں ہی دفن ہوتا ہے، مٹی میں ہی اس کے ٹکڑے جاتے ہیں، اور پھر اسی میں رل مل جاتے ہیں اور مٹی مٹی ہو جاتا ہے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ، اور پھر اسی مٹی سے ہی ہم تمہیں نکالیں گے، تارتاً اخرى، ایک بار پھر۔ تو یہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی مٹی سے نکالنا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جب انسان قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جب انسان کو اٹھانا چاہے گا تو زمین پہ ایک بارش ہوگی، تو اس بارش کے بعد تم انسان وہاں سے ایسے پودے کی طرح نکل آؤ گے، پودے کی طرح۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ انسان کے جسم کا ہر حصہ گل سڑ جاتا ہے، مگر عجب الذنب، ایک ریڑھ کی ہڈی کے بالکل اینڈ میں ایک چھوٹا سا پیس ہوتا ہے، وہ نکلتا، چاہے اس کو کچھ بھی کر لیا جائے، یعنی کتنی گندھک میں، فاسفورس میں اس کو گلانے کی کوشش کریں، آگ میں ڈالیں، وہ نکلتا۔ تو وہ انسان کا باقی رہتا ہے۔ تو اسی پر ہی ایسے وہ ایک بیج ہے ایک قسم کا نا، اسی پر بارش ہونی ہے اور انسان یوں باہر نکل آئے گا۔ تو یہ ہے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ جب مٹی سے اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کر سکتا ہے تو اس کا جو ایک بیج موجود ہو، ڈی این اے موجود ہو، وہاں سے اللہ تعالیٰ ایک انسان کو نہیں پیدا کر سکتا۔ ہم انسان آج ترقی کر کے بڑا خوش ہیں کہ ہم ڈی این اے سے بہت کچھ کر سکتے ہیں، کلوننگ کر سکتے ہیں۔ اب تو اس کلوننگ نے یا ڈی این اے کے دعوے نے اس مسئلے کو بڑی آسانی سے حل کر دیا ہے کہ ہاں بھائی دوبارہ ہم پیدا ہو سکتے ہیں، ہمارے وجود کے ذرات زمین میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی ذرے میں سے کسی ایک ذرے کو کھڑا کر سکتا۔ پھر اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مسلمان کو دفن کرتے تھے قبر میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کے وقت مٹی کی پہلی مٹھی، قبر کی جو مٹی ہے اس کی پہلی مٹھی آپ نے جب یوں قبر کے اوپر ڈالی تو آپ نے یہ لفظ پڑھے منہا خلقناکم، ٹھیک ہے، اور پھر دوسری مٹھی لی، پھر آپ نے ڈالی تو اس میں آپ نے فرمایا وفیہا نعیدکم۔ دیکھیں نا، اندازہ بندہ کرتا جائے کتنے خوبصورت لیسنز ہیں، سننے والے کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ آیت کا کس طرح اچھا استعمال ہے اور کیا مفہوم دیا جا رہا ہے۔ پھر تیسری مٹھی آپ نے لی تو وہ ڈالی تو آپ نے فرمایا منہا نخرجکم تارتاً اخری، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال کچھ علماء کہتے ہیں یہ حدیث بالکل ضعیف ہے، یہ لفظ نہیں کہنے چاہیے، ہاں 3 مٹھی لے کے وہ ایک ایک کر کے ضرور ڈالنی چاہیے، یہ سنت سے ثابت ہے۔
وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ، اور البتہ تحقیق دکھائیں ہم نے اس کو، آیاتنا اپنی آیات، کلھا سب کے سب، فکذب تو اس نے جھٹلایا، وابا اور انکار کر دیا. یعنی فرعون کو ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے بہت سی نشانیاں دکھائیں کہ ایمان کسی طرح لا سکے، مگر وہ بدبخت ایمان نہ لایا. یہ نشانیاں کیا تھیں؟ بڑی مصیبتیں ان پر آئیں، عذاب آئے، قحط پڑا، قحط پڑتا تو دعا بھی کرواتا تھا، مصیبت پڑتی تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہتا، دعا بھی کرواتا اور وعدے بھی کرتا کہ اب ایمان لاؤں گا. لیکن فکذب وابا، وہ جھٹلاتا بھی صحیح اور انکار بھی کرتا، میں نہیں مانتا. قال، اس نے کہا، اجئتنا، کیا تم آئے ہو ہمارے پاس، لتخرجنا، تاکہ تو نکالے ہمیں، من ارضنا، ہماری زمین سے، بسحرک، اپنے جادو کے ذریعے، یا موسیٰ، اے موسیٰ. مراد یہ ہے کہ تم مانو تو نہ لیکن الزام لگا دو. یہ عادت ہوتی ہے لوگوں کی، جن کا مزاج یہ ہو کہ ہم نے ماننی نہیں ہے صحیح بات، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر الزام لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ورنہ اس کے ملک میں بھی بڑے جادوگر تھے. ان جادوگروں تو کبھی اس نے نہیں کہا کہ تم جادو اس لیے کر رہے ہو کہ تاکہ تم لوگ ہمیں ہماری زمین سے نکال دو یا میرے اقتدار پہ قبضہ کر لو. وہ سب گوارا تھے. یہ فرعونی مزاج ہوتا ہے کہ دوسرے کو الزام دے دو اور اپنے جو نقائص ہیں یا اپنے ہاں جو خرابیاں ہیں یا اپنے ہاں وہی چیزیں ہیں ان کو کوئی اور معنی دے دو، کوئی اور مفہوم دے دو. تو اس نے کہا، اجئتنا، یہ بدحواسی ہے اس کی، کیا تم آئے ہو ہمارے پاس، لتخرجنا من ارضنا، تاکہ تو ہمیں نکالے ہماری زمین سے، بسحرک، اپنے جادو کے ذریعے سے. یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام. یعنی پہلے تو معجزے تھے، ان کو جادو کہہ دیا اور معجزوں کو اپنی نظر میں گرا دیا اور دوسروں کو بتایا کہ یہ سب باتیں، جو سب معجزات جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیش کر رہے ہیں، ان کی کوئی قدر نہیں، کوئی قیمت نہیں، تم نے ان کی کوئی قدر نہیں کرنی، نہ ویلیو دینی ہے، بلکہ اس کو یوں سمجھو یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں ہماری سرزمین سے نکال دیں. اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ تم اگر جادوگر ہو تو ہمارے پاس بھی بڑے جادوگر ہیں، مقابلہ کروا لیتے ہیں. ان دیکھیں گے ان کے جادو کے مقابلے میں تمہارے اس جادو کی کیا حیثیت ہے. فَلَنَأْتِيَنَّكَ، تو البتہ ہم ضرور لائیں گے، کا تیرے پاس، بسحر، ایسا جادو، مثلہ، اس جیسا، فجعل، پس تو بنا دے، مقرر کر دے، طے کر دے، بیننا، ہمارے درمیان، و بینکا، اور اپنے درمیان، موعدن، ایک وعدے کا وقت، لا نخلفہ، نہ ہم مخالفت کریں اس کی، نحن ہم، ولا انت اور نہ تو، مکانن، ایسی جگہ، سوا، جو برابر ہو. مراد یہ ہے کہ تم مقابلے کے لیے تیار ہو. تم نے جو جادو پیش کیا، ہم بھی اپنے جادوگر لا سکتے ہیں اور وہ بھی تمہیں جادو دکھا سکتے ہیں. اور ایسا کرتے ہیں کہ تم کوئی ایک دن مقرر کر لو، کوئی جگہ مقرر کر لو، ہم طے کر لیں، نہ تم اس کی مخالفت کرو، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم پبلک کو بلا لیں یا جادوگروں کو میں بلا لوں اور تم نہ آؤ، یا تم آؤ وہ نہ آئیں. تو اس طرح نہ میں مخالفت کروں نہ تم، اور ایک ایسی جگہ ہو جو میدانی ہو جہاں ہم سب اکٹھے ہوں اور تم دونوں کا مقابلہ دیکھ کے پتہ چل جائے گا لوگوں کو کہ کون غلط ہے اور کون طاقتور ہے جادو میں، اور کون جادو میں کمزور ہے. تم ہمیں اپنے جادو سے مروب کرنا چاہتے ہو، ہم نہیں مروب ہوں گے. تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دل کی خواہش تو یہی تھی کہ اب اس کے سامنے تو میں سب کچھ پیش کر چکا، اب کسی طرح پبلک کے سامنے پیش ہو جائے، عام بندوں کو بھی پتہ چلے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سنتے ہی فرمایا، قال، فرمانے لگے، موعدکم، وعدے کا وقت تمہارا، یوم الزینتی، جشن نوروز ہے، زینت کا دن ہے. یہ فرعون کے زمانے سے ہی یہ جشن نوروز چلتا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یوم الزینہ اس کو کہتے ہیں.
زینہ کہتے ہیں خوبصورتی کو، نوروز بھی کہتے ہیں نیا دن، نئی خوبصورتی. تو ہمارے اور تمہارے وعدے کا وقت زینت کا دن ہے. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ، اور یہ کہ اکٹھے کیے جائیں لوگ، ضحیٰ، دن چڑھے، چاشت کے وقت، یعنی صاف روشنی میں سب دیکھیں، اندھیرا نہ ہو، سب آئیں، اور جب وہ نتیجہ وہ مقابلہ دیکھیں تو ان کو نتیجہ نکالنے میں بھی کوئی شک نہ رہے، اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں. فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ، تو مڑا فرعون، فَجَمَعَ كَيْدَهُ، تو اس نے جمع کیا اپنا داؤ پیچ، ثم اتا، پھر آ گیا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے جناب، بس اسی میں لگ گیا. اب وہ جادوگروں کو اکٹھا کرنے کے لیے اس نے احکام دیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں بڑا پروپیگنڈا کیا، عام پبلک کو اکسایا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ ہیں وہ ہیں، جادوگر ہیں، ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور دیکھیے گا کہ ہم جیت جائیں گے. لوگوں کو کہا کہ لوگوں آؤ آؤ اس میدان میں، فلاں میدان میں، اتنی تاریخ کو اتنے بجے. تو پورے اپنے لاؤ لشکر سمیت پورے جادوگروں کو لے لا کے نہ اکٹھا کر کے اس میدان میں لے آیا کہ کسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو میں شکست دے سکوں. تو قال لهم موسیٰ، کہا ان جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام نے، ویلکم، تمہاری بربادی ہو، لا تفترو، نہ تم گھڑو اللہ علی اللہ، اللہ پر، کذباً جھوٹ، فیسحتکم، ورنہ، فا کا مطلب ہے ورنہ، یسحتکم، یسحتکم فنا کر دے گا تمہیں، بعذاب، عذاب کے ساتھ. وقد خوابا، اور تحقیق خوابا، وہ نامراد ہوا، من، جس نے، افطرا، گھڑ لیا جھوٹ. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم مقابلے کے لیے میدان میں اترتے ہیں، وہ جادوگر بھی موجود ہیں، تو ان کو تنبیہ کرتے ہیں اور دعوت بھی دیتے ہیں، خبردار کرتے ہیں، کہتے ہیں ویلکم، اور تمہاری بربادی ہو، لا تفتروا علی اللہ کذبا، میں اللہ کا نبی ہوں، اب بھی سمجھ جاؤ. تم بھی فرعون کی طرح معجزے کو جادو نہ بتاؤ، تم لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہ ڈالو. لا تفتروا علی اللہ کذبا، دھیان کرو، اللہ تعالیٰ پر کسی قسم کا جھوٹ مت گھڑو. اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں معجزات دکھا رہا ہوں، یہ مقابلہ میرا اور تمہارا اس کا نہیں ہے کہ میں جادوگر ہوں اور تم بھی جادوگر ہو، بلکہ ایک نبی کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں تم اتنا کچھ گھڑ کے لائے ہو. ویلکم، تمہارا ستیہ ناس ہو، تمہاری خرابی ہو. لا تفتروا علی اللہ کذبا، نہ تم گھڑو اللہ پر جھوٹ کو، فیسحتکم بعذاب، ورنہ وہ تباہ کر ڈالے گا تمہیں عذاب سے. یعنی تمہیں اتنا بتا دوں، مقابلہ کرنے کو تیار ہوں میں. حق کو اگر تم نے سمجھ لیا اور جان لیا کہ واقعی ہم غلط ہیں اور موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، ہمارا جادو ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جادو نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے بعد اگر تم نے اعتراف نہ کیا تو یاد رکھنا، فیسحتکم بعذاب، میرا رب پھر تمہیں عذاب کے ساتھ تباہ و برباد کر دے گا. وقد خوابا، اور یقیناً رسوا ہوا، من، وہ شخص جس نے افطرا، جھوٹ گھڑا. یعنی جھوٹ سے جھوٹ ہی ثابت ہوتا ہے نا، جھوٹا پروپیگنڈا ہو تو جھوٹ ہی عام ہوتا ہے نا، تو ایسا بندہ تو ذلیل و خوار ہی ہوگا، اور کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے جھوٹے کو اور ذلیل کرنا ہے. فتنازعوا، تو وہ آپس میں جھگڑ پڑے، امرہم، اپنے معاملے میں، بینہم، آپس میں، اپنے ہی درمیان، وَأَسَرُّوا، اور انہوں نے پوشیدہ کی، النجوى، سرگوشی. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ان باتوں کو سن کے وہ آپس میں الجھ پڑے. یہ ایڈریس جو تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، جہاں جادوگروں کو ہے، وہاں فرعون اور اس کے ارد گرد جو بیٹھے ہوئے مشیر اور اکابرین ہیں ان کو بھی ہے کہ تم مقابلہ تو کر رہے ہو، دھیان کرو،
اس مقابلے کے بعد اب تمہارے پاس کوئی اور گنجائش نہیں ہوگی، یا تو ماننا ہوگا یا مجھے باز آنا ہوگا۔ تو آپس میں وہ ایسے الجھے کہ کسی نے کہا کہ مقابلہ کریں کہ نہ کریں، کسی نے کہا نہیں پیچھے ہٹ جائیے، کسی نے کہا نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپس میں انہوں نے چھپ کے سرگوشیاں بھی کی، اور جانتے ہیں ہم لوگ سے سرگوشیوں میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو رائے مختلف ہو جاتی ہے، مشورے لیے جاتے ہیں، اور ان تمام مشوروں میں بہرحال غلبہ اسی کا ہی ہوتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے یا جس کی رائے زیادہ بن جائے۔ تو قالو، تو انہوں نے کہا، ان ہادانی، ان یا ان کے معنی میں ہے، بے شک ہادانی یہ دونوں، لساحرانی البتہ دونوں جادوگر ہیں، یریدانی وہ دونوں چاہتے ہیں، ان یخرجا کہ وہ دونوں نکال دیں، کم تمہیں، من ارضکم تمہاری زمین سے، بسحرہما اپنے جادو کے ذریعے سے، ویذھبا اور وہ دونوں لے جائیں، بطریقتکم تمہارے طریقے کو، المثلی جو مثالی ہے، جو سب سے اچھا ہے۔ اب وہ آپس میں گفتگو کے بعد یہ طے کر کے کہتے ہیں کہ یہ دونوں بھائی جو ہیں، جو میدان میں ہمارا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، یہ دونوں بھائی بڑے زبردست جادوگر ہیں۔ اگر ہم نے ان کا مقابلہ نہ کیا تو ہماری شکست ہو جائے گی اور بنو اسرائیل کا ہم پر غلبہ ہو جائے گا، پھر ہم کم بخت ہو جائیں گے، ہماری کم بختی آ جائے گی۔ تو لہذا ایسا کرو، سنو، ان ہذان لساحرانی یقین مانو کہ یہ دونوں جادوگر ہیں۔ نبی کو جادوگر کہا جا رہا ہے، یہ ہر نبی کو کہا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی کہا انہوں نے۔ یریدانی یہ دونوں چاہتے ہیں اپنے اس جادو کے ذریعے سے کہ ان یخرجاکم من ارضکم کہ تم سب کو تمہارے سرزمین مصر سے نکال باہر کریں۔ اور کس کے ذریعے سے؟ بسحرہما اپنے جادو کے ذریعے سے، یعنی جادو کے ذریعے ہم پر غلبہ پا لیں اور ہمیں شکست دے دیں، ذلیل کریں، رسوا کریں، اور اسی ملک پر یہ قبضہ کر لیں۔ اور پھر وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ تمہارا جو مثالی کلچر ہے، مثالی تہذیب ہے، یہ دونوں بھائی چاہتے ہیں کہ اس کو بھی ختم کر ڈالیں۔ یہ فرعون کی دہائی ہوتی ہے اس وقت، جب وہ اپنی فرعونیت کو مسلط کرنا چاہتا ہے تو اسی قسم کا پروپیگنڈا کرتا ہے۔ وہ اپنی تہذیب کا، اپنے کلچر کا سہارا لے کے لوگوں کو ابھارتا ہے کہ ہم بہترین قوم ہیں، ہمارا کلچر زیادہ بہتر ہے۔ اگر ہم نے ان بھائیوں کو لے لیا تو ہم بالکل فقیر بن جائیں گے، بیکورڈ ہو جائیں گے، ہم ترقی نہیں کر سکیں گے، ہم اپنی من مانی خواہشات کو پورا نہیں کر سکیں گے۔ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، روشن خیال بننا چاہتے ہیں، مگر یہ ہمیں بالکل پیچھے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ تو ہمارا جو مثالی کلچر ہے، مثالی تہذیب ہے، یہ دونوں بھائی چاہتے ہیں کہ اس کو بھی ختم کر ڈالیں۔ تو تہذیب کی بھی دہائی دی اور سیاست بھی لڑ لی، لوگوں کو ابھار بھی دیا، اور اس طرح یہ پروپیگنڈا جو ہے یہ فرعونیت کا اب آگے بڑھتا ہے۔ فَأَجْمِعُوا تو تم سب جمع کر لو، کیدکم اپنی تدبیر کو، اپنے حربوں کو، یعنی جتنے بھی احتیاط کے ساتھ اپنے حربے استعمال کر سکتے ہو وہ کرو۔ ثم تو صفا پھر آ جاؤ صف باندھ کر، وقد افلح اور یقیناً کامیاب ہو گیا، الیوم آج، من وہ جس نے استعلا غلبہ حاصل کر لیا۔ انہوں نے کہا پوری جو بھی احتیاط جتنی کر سکتے ہو پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اتر آؤ، اور پھر آؤ تو صف باندھ کے آؤ، اکٹھے، پتہ چلے کہ ہم سب اکٹھے ہیں اور ان دونوں بھائیوں کا مقابلہ ہم کر رہے ہیں۔ دیکھا نا کس طرح فرعونی جو لوگ ہیں وہ صف باندھ لیتے ہیں اور پھر اقلیت پہ وہ آ کے اٹیک کرتے ہیں، تھوڑوں کو کچلنا چاہتے ہیں، اور دنیا میں یہ پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم صحیح ہیں، پبلک کو بھی بلا لیا،
اور بھائیوں کو بھی میدان میں لے آئے جو مسلمان تھے، نبی تھے، رسول تھے، تو ان کے خلاف یہ سارا ایکا ہے، سارا الائنس ہے، اکٹھا ہو کے آ جاتا ہے اور بڑی احتیاط کے ساتھ ہر قسم کا حربہ جو بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ طے کر چکے ہیں کہ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ. تو یہ مل کے لڑتے ہیں مسلمانوں کے خلاف. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی مسلمانوں کو سمجھایا ہے کہ مسلمانوں تم بھی جس طرح وہ تم سے لڑتے ہیں اکٹھے ہو کے، فَقَاتِلُوهُمْ كَافَّةً، تم بھی بالکل اکٹھے ہو کے، جمع ہو کے، صف در صف ہو کے ان کے ساتھ لڑا کرو، یکجان ہو کے لڑا کرو. پھر وہ کہتا ہے وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ، اور یقیناً کامیاب ہو گیا آج کے دن، من استعلا، وہ جو غلبہ حاصل کر لے، یعنی آج جو جیت گیا وہی کامیاب ہے. اب یہ بات تو کہنے کی تھی، مگر کیا انہوں نے اس پر عمل کیا؟ یہ تو صرف ابھارنے کے لیے ہے کہ بھئی کامیاب آج ہم نے ہونا ہے، جس نے آج ہمیں جیتنا ہے ہر صورت میں، اور تب جا کے نا ہماری صحیح کامیابی ہوگی، پبلک واہ واہ کرے گی، ورنہ گندے انڈے مارے گی، ہے نا. ہار جاتے ہیں تو کتنی رسوائی ہوتی ہے میدان میں. تو اس لیے یہ کہہ رہا ہے کہ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ. قالوا، اب وہ میدان میں اترا ہے جادوگر. قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، اما، یا تو ان تلقیا، کہ تم ڈالو، او و اما، اور یا ان نکونا، کہ ہم ہوں، اولا، پہلے، من، وہ جو القا، پھینکے. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آئیے ٹاسک کرتے ہیں، پہلے آپ کھیلیں گے یا ہم کھیلیں؟ پچ پہ کھڑے ہیں، میدان میں اترے ہوئے ہیں، پبلک ادھر ادھر موجود ہے، آئیے ٹاسک کرتے ہیں، آپ پہلے پھینکیں گے یا ہم کریں؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بڑے زبردست کیپٹن تھے اپنی ٹیم کے. قال بل القوا، انہوں نے کہا میں نہیں بلکہ تم ڈالو. فاذا حبالهم، تو یک لخت، فاذا، تو یک لخت، اچانک، حبالهم، ان کی رسیاں، حبل کی جمع ہے، وعصیهم، اور ان کی لاٹھیاں، عصا کی جمع عصی، اور ان کی لاٹھیاں، یخیلو، محسوس، یخیلو، خیال میں، خیال دے رہی تھیں، یا خیال ڈالا گیا، الیہ، طرف اس کے، من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے، انہا، کہ بے شک وہ، تسعا، وہ دوڑ رہی ہیں. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی کرو، شروع کرو، میں بعد میں بسم اللہ کروں گا. تو انہوں نے شروع کر دیا. اچھا، رسیاں پھینکیں، لاٹھیاں پھینکیں، اور جنتر منتر پڑے، عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کی، الٹی سیدھی، متاثر کرنے کے لیے پورا زور لگایا انہوں نے. تو بس یخیل الیہ کا مطلب کیا ہے؟ خیال ڈالا گیا طرف اس کے، یعنی اس جادو کے، من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے، انہا، کہ وہ ساری رسیاں، وہ ساری لاٹھیاں، تسعا، وہ دوڑ رہی ہیں. یعنی پبلک دیکھ رہی تھی، وہ ہل نہیں رہی تھی، بلکہ ایسی حرکتیں کی انہوں نے، الٹی سیدھی آوازیں نکالی کہ جو پبلک کھڑی تھی ان کو یوں محسوس ہوا کہ جناب یہ تو ہل رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں، رسیاں ہلنا شروع کر دیا انہوں نے. بس اتنا ہے تسعا کا مطلب، بس اتنا ہے کہ وہ ہل رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں. بس جادو کا زیادہ زیادہ زور اتنا ہوتا ہے، اتنا ہی ہوتا ہے. اتنا خیال انسان کو، جادو خیال ڈالتا ہے، خیال. بس یہ خیال اگر پختہ ہو جائے تو پھر جادو کا اثر ہوتا ہے، اور اگر یہ خیال پختہ نہ ہو تو جادو کچھ نہیں کرتا. حقیقت ہے، یہ ایمان کی بات ہے. ورنہ ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں، کوئی جادو کی بات سنے تو گھبرا جاتے ہیں. پکا پختہ خیال ہو، ایمان ہو کہ اس کا مجھ پہ اثر ہونا ہے یا نہیں ہونا. اور اگر ایمان ہے کہ نہیں ہونا، جو کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، تو پھر یہ جادو کچھ نہیں بگاڑتا. حقیقت ہے.
یعنی اس وقت بھی دیکھیں ہماری سوسائٹی میں کتنے لوگ ہیں جو جادو کرتے ہیں، جادو لیتے بھی ہیں، کرواتے بھی ہیں، جادوگر بھی بیٹھے ہیں، بڑے ان کے پاس عجیب و غریب قسم کے جادو ہیں، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن جس کا ایمان ہے کہ جادو مجھ پہ اثر نہیں کرتا، یقین مانیے اس کو جادو کچھ بھی نہیں کہتا۔ لیکن جس کا ایمان کمزور ہو اور وہ کہ نہیں جادو کا اثر ہوتا ہے، تو وہ ہر وقت اپنے پیر کو بلا کے یا اپنے اس بڑے کو بلا کے اپنے گھروں کے اندر بھی، چاروں طرف بھی، کمروں میں بھی وہ جادوگر سے جادو اپنے سارے کروا لیتا ہے تاکہ مجھ پر کسی کا اثر نہ ہو۔ یہ وہم و گمان، وہ اسی کا شکار ہوتا ہے۔ لیکن ایک مومن اللہ پر، لیکن یہ خیال جو ہے نا، یہ خیال جادو کا جو ہی آتا ہے تو ایک نفسیاتی چیز یہ کہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ ڈر جاتا ہے، ہلکا سا اس کو خوف سا محسوس ہوتا ہے کہیں یہ کوئی برا اثر نہ کرے مجھ پہ۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی ویسیت ایک انسان کے اپنی آنکھوں سے جب اس کو دیکھا، جس طرح وہ ہپناٹائز کر رہے تھے لوگوں کو اپنی حرکتوں سے، اپنے لفظوں سے، اپنی آوازوں سے، اونچی نیچی آوازوں سے، تو فَأَوْجَسَ، تو محسوس کیا، فی نفسی، اپنے دل میں، خیفتاً، خوف کو، موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، ہیں یہ تو واقعی جادو ہے، اب اس کے مقابلے میں میرے پاس کیا ہوگا؟ میدان میں کھڑا ہوں، سارے سامنے بیٹھے ہیں، ہم دو ہیں، تو اس کا مقابلہ میں کیسے کروں گا؟ کیونکہ میں تو آیا ہی اسی وجہ سے ہوں کہ اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ اپنے کرتب دکھا رہے ہیں، میں کیا کروں؟ تو یہ وہ چیز تھی جس کو اللہ فرماتے ہیں قُلْنَا، ہم نے کہا۔ یہ بذریعہ وحی سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی کہ لا تخف، موسیٰ مت ڈریے، انکا، بے شک آپ، انتا، آپ ہی، الاعلی، غالب رہو گے، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج آپ نے ہی جیتنا ہے، ان کے مقدر میں شکست لکھی ہوئی ہے، یہ ڈر نکالیے آپ۔ تو یہ ڈر جو ہے نا، یہ اس جادو کا، کچھ علماء نے تو صاف اکثر نے یہی کہا، اس جادو کا نہیں تھا، اس کی حرکتوں کا نہیں تھا، بلکہ اس کا تھا کہ بھئی میں ان کا مقابلہ کیسے کروں، یہ سب کچھ لائے ہیں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو عین اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری سنا دی، فرمایا لا تخف، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، انکا انت الاعلی، یقیناً آپ ہی، آپ الاعلی، غالب رہو گے، یعنی آپ ہی نے جیتنا ہے۔ وَأَلْقِ، اور ڈال دیجئے، ما، اس کو جو، فی یمینی کا، آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے، تلقف، وہ نگل جائے گا، ما، اس کو جو، صنعو، انہوں نے بنایا، انما، بے شک، صنعو، جو انہوں نے بنایا، کیدو، چال ہے، ساحرن، ایک جادوگر کی، ولا یفلح، اور نہیں فلاح پا سکتا، الساحر، جادوگر، حیث، جہاں کہیں، اتا، وہ آئے۔ فرمایا آپ ایسا کیجئے، جو آپ کے دائیں ہاتھ میں، کیا مراد؟ لاٹھی، لاٹھی دائیں ہاتھ میں ہوتی ہے، اور لاٹھی کو ہمیشہ دائیں ہاتھ میں رکھنا چاہیے اگر واقعی اس کو لے کے چلنا ہے تو، بائیں ہاتھ میں نہیں، دائیں ہاتھ میں، اور دائیں ہاتھ اچھے کام کے لیے ہوتا ہے ویسے ہی۔ تو اس لیے فرمایا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، آپ کے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو آپ ڈال دیجئے، بس، تلقف ما صنعوا، یہ نگل جائے گا جو کچھ بھی وہ انہوں نے بنایا۔ یعنی جو جادوگر کے کرتب یہاں دکھا رہے ہیں، انہوں نے رسیاں پھینکی ہوئی ہیں، لاٹھیاں پھینکی ہوئی ہیں، لوگوں کو باور کرا رہے ہیں کہ دیکھیے یہ ہل رہی ہیں، ایک بے جان چیز، ہم نے ان کو ہلا کے رکھ دیا ہے، ان کے اندر حرکت پیدا کر دی ہے۔ تو اسی طرح کوئی بھی بندہ، کوئی بھی انسان ہمارے خلاف کھڑا ہوا تو ان حرکتوں سے، ان جادوؤں سے ہم اس کو بھی پکڑ سکتے ہیں۔ ایک بے جان چیز کو اگر زندہ کر سکتے ہیں تو ایک زندہ چیز کو ہم مار بھی سکتے ہیں۔ ایسے لیسن دیتے ہیں جادوگر۔ تو تلقف ما صنعوا، آپ لاٹھی پھینکیے، نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا۔
تو ایسے ہی ہوا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی، وہ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، وہ ایک اژدہا بن گیا۔ مبین کا مطلب جو بالکل واضح اژدہا تھا، واقعی وہ اژدہا تھا، بہت بڑا سانپ تھا، وہ زندہ تھا، دیکھنے والوں کو نظر آ رہا تھا کہ بالکل کوئی اس میں شک نہیں، انہوں نے رسیاں پھینکی ہیں، لاٹھیاں پھینکی ہیں، وہ ابھی رسیاں اور لاٹھیاں ہی ہیں، وہ سانپ نہیں بنی۔ لیکن سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو اپنی لاٹھی پھینکی ہے، وہ تو دیکھتے ہی دیکھتے بہت بڑا سانپ اژدہا بن گیا ہے، اور پھر وہ آگے بڑھا، یہ زندہ تھا، آگے بڑھا، ایک ایک رسی کو نگلتا گیا، لاٹھی کو نگلتا گیا، اور ان کا سارا جادو کھا گیا، کچھ بھی نہ رہا ان کے پاس۔ تسلی دی موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، موسیٰ آپ ایسا کیجئے تو صحیح، انما صنعوا، یقین مانیے جو انہوں نے بنایا ہے، کید ساحر، یہ چال ہے ایک جادوگر کی۔ جادوگر ہمیشہ چال چلتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا، چال چلتا ہے، تب جا کے اس کا جادو کامیاب ہوتا ہے، اور اس کی چال میں ہمیشہ نقصان ہوتا ہے دوسرے کے لیے، انسان کے لیے۔ آپ دیکھیں آج کہیں جائیں آپ کسی جادوگر کے پاس تو وہی کہے گا آپ پہ جادو کیا ہے، آپ کی طبیعت خراب رہتی ہے، کوئی پریشان ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ بھائی کوئی بات نہیں، ذکر اذکار کر لیں، استغفار کر لیں، کوئی قرآن مجید پڑھ لیں، اللہ سے دعائیں کر لیں، اور یہ دوائیاں کھا لیں، نہ، وہ کہے گا جادو ہے آپ پہ، اور پریشان کرے گا اس کو۔ پھر اس پریشانی کے بعد یہ اب اس کی چال ہے، اب اس پریشانی کو ہونے کے بعد اس کو کہے گا تمہارے خلاف جادو جو تمہاری خالہ نے کیا، تمہاری چچی نے کیا، یہ اس کا ایک چال ہے۔ اس چال کے ذریعے وہ نہیں چاہتا کہ یہ آپس میں مل کے رہیں، بلکہ وہ چاہتا ہے ان کے درمیان لڑائیاں ہوں، نفرتیں پیدا ہو جائیں۔ یہی کام تھا سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور میں، اگر آپ غور کریں تو وہاں پر بھی آ کے جادو جو سیکھتے تھے تو ان میں جادوگر ان کو کہتے تھے کہ بھائی یہ جادو نہ سیکھ، ہم تو آزمائش ہیں، فتنہ ہے، مگر وہ ان سے کیا سیکھتے تھے کہ جادو ایسا بتاؤ فلاں کپل جانا، وہ جو لڑ رہا وہ رہتا ہے میاں بیوی کہ بس ان کے درمیان طلاق ہو جائے، وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو جائے، ان کے درمیان تفریق ہو جائے، طلاق ہو جائے، اور بس جو آتا ہے وہ ایسا جادو اس سے لیتا ہے۔ آپ سوچئے اس کی نیت پھر کیا ہوگی؟ اس کی نیت یہی ہوگی کہ یہ طلاق دے گا، اس کی بیوی کو میں اپنا لوں گا۔ یعنی دوسروں کی جو عزتیں ہیں ان پر بھی ان جادوگروں کی نظریں ہوتی ہیں، اور اپنے لوگوں کو بھی جو جادو کروانے کے لیے آتے ہیں ان کو بھی یہی پٹیاں پڑھاتے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ ہے، سب ان کی چالیں ہوتی ہیں، یہ چالیں ہوتی ہیں۔ انما صنعوا کید ساحر، یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں ایک جادوگر کی چال ہوتی ہے۔ اور ولا یفلح الساحر حیث اتا، اور نہیں کامیاب ہو سکتا یا فلاح پا سکتا جادوگر جہاں کہیں وہ آئے۔ یعنی جادوگر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اپنے جادو کے ذریعے سے جس طریقے سے بھی وہ آئے، جو حربہ بھی استعمال کرے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تھوڑا بہت اس کو حاصل ہوگا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے اس جادو کے ذریعے سے ایک ٹارگٹ بنا لے کہ میں نے یہ اچیو کرنا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس کو حاصل کر سکے۔ غلط فہمیاں پیدا کر دے گا، لڑائیاں ڈلوا دے گا، جدائیاں ہو جائیں گی، بس اس حد تک زیادہ سے زیادہ۔ لیکن اگر کوئی بیچ میں سمجھانے والا آ جائے تو جادو چلتا ہے، پھر وہ رخصت ہو جاتا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اس نے یہ سارا کچھ منظر دکھا دیا۔ تو فَأُلْقِيَ، تو گرا دیے گئے، السَّحَرَةُ، جادوگر، ساحر کی جمع ہے سحرہ، جادوگر، سجدن، سجدے میں، قالو، کہنے لگے، آمنا، ایمان لائے ہم، برب ہارون، رب پر ہارون کے، و موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کے۔ یہ القی السحرۃ سجدا، یعنی جادوگر گرا دیے گئے سجدے میں
کیسے گرا دی گئی؟ کسی نے پکڑا ان کو؟ نہیں، دل کے اندر انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارا فراڈ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ جادو کے ہر اینگل کو ہم سمجھتے ہیں، جادو کے ہر کرتب کو ہم سمجھتے ہیں، جادو کے لیے ہر ایکشن، جو آوازیں نکلتی ہیں یا الفاظ نکلتے ہیں ان کو بھی ہم سمجھتے ہیں۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کیا، انہوں نے تو الف بے بھی نہیں پڑھی جادو کی، کوئی حرکت ہی نہیں کی ہماری طرح، ہم سے بڑھ کر کوئی جادوگر ہے ہی نہیں، مگر موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کر دکھایا ہے یہ تو کچھ بہت بڑی چیز ہے، ہمارا جادو تو اس کے مقابلے میں بالکل زیرو ہو گیا ہے۔ بس یہ خیال آتے ہی سارے جادوگروں کے دل میں یہ بات بیٹھی کہ ہم غلط ہیں، موسیٰ علیہ السلام صحیح ہیں۔ تو اندر ہی اندر سے، دل کے اندر ہی اندر سے کسی نے اس کو مجبور کیا، دل نے مجبور کیا، اور مان لو، گر جاؤ اللہ کے آگے اور سجدہ کرو اور کہو اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم ایمان لے آتے ہیں۔ تو یہ کچھ ہوا کہ وہ سب کے سب گر گئے، سارے جادوگر، ایک بھی پیچھے نہیں ہٹا، سب ماہر تھے نا، سب جانتے تھے نا، انہیں سمجھ آ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا کرم ہے، معجزہ ہے جو ان کو عطا ہوا ہے، اس معجزے کے مقابلے میں ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جادو کی۔ تو اندر ہی اندر سے کسی چیز نے، ان کے ایمان نے ان کو ابھارا، بس وہ گر گئے سجدے میں اور پکار اٹھے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم تو ہارون اور موسیٰ کا رب پر ایمان لاتے ہیں، اس فرعون رب پر ایمان اب ہمارا ختم۔ وہ سامنے بیٹھا ہے، شکست کھا گیا۔ بادشاہ نے جو چال چلی تھی پبلک کو مروب کرنے کی، وہاں میدان میں ہی وہ ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ پبلک میں واہ واہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی ہو گئی، اور پھر جادوگر جو تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے، تو پبلک اور بڑی متاثر ہوئی۔ اس پہ اب بجائے اس کے کہ وہ بھی کہتا ہاں بھائی ٹھیک کیا ہے، میں ہار گیا، موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے نبی ہیں، جو معجزہ انہوں نے دکھایا ہے یہ جادو نہیں ہے، جب تم ایمان لائے ہو، تم تو اس کی فیلڈ کے ماہر ہو، تم ایمان لائے ہو تو میں بھی لے آتا ہوں، لہذا میرا جو دعویٰ تھا پہلے، الزام تھا کہ تم جادوگر ہو موسیٰ، مانتا ہوں اب تم جادوگر نہیں ہو، واقعی اللہ کے رسول ہو۔ مگر وہ کہتا ہے آمنتم، ایمان لائے تم، لہو اس پر، قبلہ اس سے پہلے، کہ ان کے آذنا میں اجازت دوں، لکم تمہیں، انہو یقیناً وہ، لکبیرکم البتہ بڑا ہے تمہارا، الذی جس نے، علمکم سکھایا تمہیں، السحر جادو، فلا پس یقیناً، اقطعن میں ضرور کاٹ ڈالوں گا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم اور تمہارے پاؤں کو، ارجل رجل کی جمع ہے اور ایدی ید کی جمع ہے، من خلاف مخالف سمت سے، ولا اور البتہ، اصلیبنکم میں ضرور سولی چڑھاؤں گا تمہیں، فی جذوع النخل تنوں میں، النخل کھجور کے درخت کے، جذوع جزع کی جمع ہے، وَلَا تَعْلَمُنَّ اور البتہ تم ضرور جان لوگے، ایو کون سا، نا ہم میں سے، اشد زیادہ سخت ہے، عذاباً سزا دینے میں، وَأَبْقَى اور زیادہ باقی رہنے والا۔ اب وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تو کچھ نہیں کہتا، جادوگروں سے کہتا ہے کہ تم ہارون پر، موسیٰ پر ایمان لے آئے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور ان کے رب پر ایمان لے آئے، آمنتم لہو، اور پھر ایمان لائے تو مجھ سے پوچھا ہی نہیں، میں کم از کم تمہیں اجازت تو دیتا، تم مجھ سے اجازت تو لیتے کہ کیا ہم ایمان لائیں۔ یہ فرعونی ذہن یہی ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے جو اس دماغ پہ جس طرح میں قابو کرتا ہوں بندے پہ، اس طرح اس کے دل کو بھی میں قابو کر سکتا ہوں، یا دل بھی میرے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسا مسئلہ نہیں ہوتا بھائی، ایمان لانے کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے؟ وہ تو ایسی کیفیت ہے، یقین ہے، وہ خود اس کے ماہر تھے، ان کو پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی،
بلکہ ان کا تو ایمان بڑھ گیا. کہ ہم سمجھتے تھے جادو بڑی شے ہے، ہم مان گئے کہ جادو کچھ نہیں ہے معجزے کے مقابلے میں. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہستی، آپ کا وجود ہمارے لیے واقعی اللہ کی طرف سے ایک بڑی رحمت ہے. ہم آپ پر ایمان لائیں، مگر وہ کہتا ہے تم نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا. ایک بات اب الزام لگاتا ہے کہ انہ لکبیرکم، لگتا یہ ہے کہ موسیٰ تمہارا بڑا ہے، تمہارا گرو ہے. الذی علمکم السحر، جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. یہ سب جھوٹ ہے. یعنی اس نے خود اپنے ہرکارے بھیجے تھے اپنے پورے ملک کے بڑے بڑے شہروں میں کہ کہیں بھی کوئی مشہور جادوگر ہے، ماہر جادوگر ہے، اس کو لے آؤ. موسیٰ علیہ السلام تو کبھی ایسے علاقوں میں گئے ہی نہیں، اور نہ کبھی زندگی میں جادوگر کو ملے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کبھی ٹاکرا ہی نہیں ہوا کسی جادوگر سے. یہ پہلا ٹاکرا تھا. وہ جادو کے الف بے ہی نہیں جانتے تھے. لیکن یہ الزام ہے کہ لگتا ہے یہ تمہارا بڑا ہے، جس نے تمہیں یہ جادو سکھایا ہے، اور تم نے پہلے ہی طے کیا ہوا تھا مجھے یہاں لا کے تم دونوں نے ذلیل کرنا چاہا ہے. یہ ساری نورہ کشتی تھی، میں اس کو نہیں مانتا. اب اس نے الزام لگایا اور پھر کہتا ہے فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں کو، وَأَرْجُلَكُمْ، اور تمہارے پاؤں کو، مِنْ خِلَافٍ، مخالف سم سے. اب دیکھو میں تمہیں کیا سزا دیتا ہوں. کیا حالت ہے، کیا صفات ہوتی ہیں اس مزاج کی، فرعونی مزاج کی. الزام لگاؤ، کچھ نہ سنو ان کی، اور ان پر جو کیفیت طاری ہے اس کا کوئی اندازہ نہ کرو. یا آخر اس کے اندر ایمان کیوں ہے، کیسے آیا ہے، کیا وجوہات ہیں. تھے تو میرے اپنے. تھوڑی دیر پہلے میں ان کو کہہ رہا تھا کہ تم نہ صرف میں تمہیں نوازوں گا بلکہ اپنا مقرب بنا لوں گا. شاہی مہمان تھے تمہارے پاس، اور موسیٰ علیہ السلام کی کبھی ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات سے پہلے ان ہرکاروں کو، ان سارے جادوگروں کو نفرت دلائی گئی ہوگی کہ یہ دو بھائی ہیں، یہ بڑے زبردست جادوگر ہیں، غلط پٹیاں ان کو پڑھائی ہیں، ہم نے ان کو شکست دینی ہے، یہ جادو لے آتے ہیں، تم بھی بڑا جادو لے آؤ. یہ سب باتیں ہیں. مگر موسیٰ علیہ السلام کی اصل حقیقت سے ان کو آگاہ نہیں کیا کہ وہ رسول ہیں. وہ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، ان کے پاس کچھ معجزہ ہے، یہ معجزہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں. بھرے دربار میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ سارا معجزہ ہمیں دکھایا، مگر ہم نے کہا یہ جادو ہے. یہ کچھ نہیں کہا، ان کو نہیں سمجھایا. یہی چال ہوتی ہے کہ آنے والے کو پہلے متنفر کر دو اور مت تعارف کراؤ اس کا حقیقی کہ یہ بندہ اصل میں کون ہے، تاکہ نفرت لے کے بندہ میدان میں اترے اور پھر اس کا مقابلہ کرے اور وہیں ذلیل و خوار ہو. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں بھی ان لوگوں نے بڑے پروپیگنڈے کیے تھے، یہ جادوگر ہے، یہ جب بات کرتا ہے اس کی بات نہ سننا. تو کون صحابی تھے یمن سے جو آئے تھے؟ ابو الطفیل عامر ابن واصلہ الدوسی رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں میں جب آیا مکہ میں تو مجھے اتنی غلط پٹیاں پڑھائیں، یہ جادوگر ہے، اس کی بات نہ سننا، یہ ہے وہ ہے. تو ان سے اتنا میں متاثر ہوا کہ میں نے روئی کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیا، اور میں نے کہا بھائی اتنا برا انسان ہے تو اس کی بات سننے کی کیا ضرورت ہے. تو میں طواف کر رہا ہوں اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں موجود تھے. میں نے ان کو دیکھا، پھر مجھے خیال آیا کہ تف ہے تم پر ابو الطفیل، اللہ نے تمہیں سمجھ دے رکھی ہے. وہاں یمن میں بڑے بڑے لوگ تمہارے پاس آتے ہیں اور اپنے جھگڑے لے کے آتے ہیں، تم ان کی ججمنٹ کرتے ہو، بہترین فیصلے کرتے ہو. یہاں پہ تم کانوں میں روئی ٹھونس رہے ہو. کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تم بھی اس کی بات سن لو، اگر بات اچھی ہوئی تو قبول کر لینا، ورنہ تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ بیکار انسان ہے. کہتے ہیں میں نے یہی سوچ کے اپنے کان سے روئی نکالی اور نبی علیہ السلام کے پاس آ بیٹھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو میں جو کچھ فرمایا ایک ایک لفظ میرے دل میں اتر رہا تھا. اور تھوڑی سی صحبت کے بعد میں نے کہا اللہ کے رسول، میں آپ کو رسول اللہ مانتا ہوں. میں نے کلمہ پڑھ لیا. یہ چیز ہے، یہ لوگ ہمیشہ
ایک اچھے انسان کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس کی خوبیاں نہیں بتاتے، کبھی نہیں بتائیں گے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے رسول ہیں، نہیں کہا اس نے، بلکہ ان کے خلاف ابھارا ہے۔ عین میدان جنگ میں آئے ہیں تو الحمدللہ ان کو محسوس ہوا ہے کہ غلطی ہماری ہے، ہم غلط لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ہم سے کہیں آگے ہیں اور واقعی اللہ کے رسول ہیں، ہم مانتے ہیں آپ کو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا کیا ہوا ہے، اور یہی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے رسول ہونے کی۔ مگر وہ کہتے ہیں نہیں، میں تمہیں سزا بھی دوں گا، اور ایسی سزا جو کسی نے آج تک تجویز نہیں کی، کہ مخالف سم سے پہلے یہ ہاتھ، پہلے یہ بازو، پھر یہ ٹانگ، پھر یہ بازو، پھر ادھر والی ٹانگ، اور پھر یہ دھڑ جو باقی ہوگا اس کو میں کیا کروں گا، وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کھجور کے درخت کے تنوں میں تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا۔ کیا بھیانک سزا ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ، اور پھر جب یہ سزا ملے گی تو تم جان لو گے، اینا، کون سا ہم میں سے، اشد، زیادہ سخت ہے، عذاباً، سزا دینے میں، وہ ابقا، اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ پھر تمہیں پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے، پتہ چل جائے گا تمہیں کہ کون ہم میں زیادہ طاقتور ہے، سزا میں دے سکتا ہوں یا میرے علاوہ تمہیں کوئی اور زیادہ سخت سزا دے سکتا ہے، اور پھر ہمارا اقتدار باقی رہے گا یا تم باقی رہو گے، یہ بعد میں پتہ چلے گا، یہ دیکھ لینا۔ قالو، انہوں نے کہا، لن نؤثرک، ہرگز نہیں ہم ترجیح دیں گے تجھے، علی ما، اس پر جو، جاءنا، آ گیا ہمارے پاس، من البینات، کھلی نشانیوں میں سے، والذی، اور اس پر جس نے، فطرنا، پیدا کیا ہمیں، فقضی، پس تو فیصلہ کر دے، ما، جو، انت، تو، قاضٍ، فیصلہ کرنے والا ہے، انما، بے شک، تقضی، تو فیصلہ کر سکتا ہے، ہذہ، اسی، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا۔ انہوں نے یہ ساری دھمکیاں سنی، بڑی خوفناک دھمکیاں تھی فرعون کی، الزامات تھے، وہ جان گئے کہ فرعون سب جھوٹے الزام لگا رہا ہے۔ تھوڑے لمحے پہلے ہم کیا تھے اس کی نظر میں، اور اب ہمیں یہ کہتے ہیں تمہارا گرو ہے۔ ہم مان گئے کہ واقعی ہمارا جادو اس معجزے کے مخالف اگر آیا بھی ہے تو شکست کھائی ہے، ہم بڑے کمزور لوگ ہیں، اور ان کے پاس جو کچھ ہے بڑی زبردست طاقت ہے معجزے کی، اور پیچھے اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا، لن نؤثرک، ہم کبھی بھی تجھے ترجیح نہیں دے سکتے، علی ما جاءنا، اس پر جو ہمارے پاس آ گیا، من البینات، کھلی نشانیوں میں سے۔ یہ تو واضح معجزات تھے، کیا ہم ان کو چھوڑ کے تم جیسے فرعون کی باتوں کو مانیں جو جھوٹ پر قائم ہے، جو ظالم ہے؟ انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ جو روشن دلائل ہمارے پاس آ چکے ہیں ہم ان کو مانیں، اور تجھ جیسے فرعونی صفت انسان کی جو باتیں ہیں ان کو ہم نہ مانیں۔ تم جو دھمکیاں دینا چاہتے ہو دے دو، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ لن نؤثرک، کہ کبھی بھی ہم تجھے اپنے اوپر ترجیح دیں، اپنے ایمان پر جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے دل میں اپنے معجزے کے ذریعے ڈالا ہے۔ پھر دوسری بات، والذی فطرنا، اور ہم مان گئے کہ وہ ہمارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ، تو نہیں ہے، اور جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس پر بھی تجھے ترجیح نہیں دے سکتے۔ وہ اللہ ہے، وہ رب السماوات والارض ہے، وہ رب ہے جس نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو رسول بنایا، وہ رب ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہم تک ہدایت پہنچائی۔ ہم اس رب کو چھوڑ دیں، تجھے ترجیح دیں، تجھے رب کا مقام دے دیں، تجھے سجدے کریں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لن نؤثرک، ڈٹ کے بات کر دی، گھبرا ہی نہیں۔ وہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ یوں کروں گا، دھمکیوں سے لوگوں کو مرعوب کرتے ہیں نا لوگ، فرعونی لوگ مرعوب کرتے ہیں نا مسلمان کو خاص طور پر، اور مسلمان کا جواب یہی ہوتا ہے۔ پھر اسے کہا، فقض ما انت قاض، جو کرنا ہے تم کر لو، جو فیصلہ تم نے کر رکھا ہے کر لو۔
ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم تجھے کبھی بھی نہ موسیٰ علیہ السلام پر ترجیح دے سکتے ہیں نہ اپنے رب پر ترجیح دے سکتے ہیں. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، زیادہ سے زیادہ تم یہی فیصلہ کرو گے نا کہ یہ دنیا ہماری زندگی جو ہے نا، دنیا کی زندگی اسی کو ختم کر ڈالو گے نا، اسی کی دھمکیاں دے رہے ہو نا، اور کیا کرو گے؟ مرنا تو ویسے ہی ہے، بستر پہ مریں وہ بھی موت ہے، اور حق کو قبول کر کے اس کی راہ میں تو اگر ہمیں شہید کر دے تو کوئی بات نہیں، یہ بھی مہنگا سودا نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ ہماری دنیا کی زندگی تم چھین لو گے نا، کیا ہوا؟ اب تو ہمارا آخرت پر بھی ایمان ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ساری تعلیمات کو بھی ہم مان چکے، رب کو بھی مان چکے. انا آمنا، سنو، بے شک ہم ایمان لائے ہم بربنا، اپنے رب پر، لیغفر لنا، تاکہ وہ معاف کر بخش دے ہمیں، ہمارے لیے، خطایانا، خطائیں ہماری، وما، اور اسے جو اکرہتنا، مجبور کیا ہمیں تو نے، علیہ، اس پر، من السحر، جادو کی وجہ سے، واللہ خیر، اور اللہ بہتر ہے، وابقا، اور باقی رہنے والا ہے. سنو موسیٰ، ہم تو اب اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں، اب اس ایمان کو تم ہم سے نہیں نکال سکتے. زیادہ سے زیادہ ہماری تم جان لے لو گے نا، مگر ایمان دل سے اب نکلنے والا نہیں ہے. اس نے یہ طے کر لیا کہ اب باقی رہے گا، اب یہ جم گیا ہے، جڑ پکڑ چکا ہے، اس کی خاطر جان جاتی ہے جائے. مگر یہ سن لو کہ ہم اپنے رب پر اب ایمان لائے ہیں. کیوں لائے ہیں؟ پہلی بات، لیغفر لنا خطایانا، ہم نے ماضی میں بڑی غلطیاں کی، ایمان لائے ہیں تاکہ اللہ ہماری ان غلطیوں کو معاف کر دے، ہمیں بخش دے. اور ہاں، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جادو کی وجہ سے، جس جادو پر تو نے ہمیں مجبور کیا کہ یہ جادو کرو، آؤ اپنے جادو کا فن دکھاؤ، یہ بھی واقعی بہت بڑی غلطی تھی، بہت بڑا گناہ تھا. اور جادو پر ایمان کفر ہے. جادو کے پاس جانا، جادو کا استعمال کرنا، یہ بھی کفر ہے. جادوگر کا جو وجود ہے وہ ایک مسلمان کا وجود نہیں ہے، وہ ایک کافر ہے. جادوگر بھی واجب القتل ہے. اور پھر اسی طرح یہ جو کفر کرتا ہے وہ پھر مسلمان نہیں رہتا. تو یہ بہت بڑی غلطی کی ہم نے کہ تو نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم جادو سیکھیں، جادو کریں، میدان میں آئیں، اپنے جادو کا پورا زور لگائیں. واقعی یہ بہت بڑا گناہ تھا جو ہم نے کیا. ہم اس لیے اپنے رب پر ایمان لائیں تاکہ ہمارا رب ہمارے اس بڑے گناہ کو بھی معاف کر دے. کیونکہ گناہ معاف کیے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ ہمیں اگر معاف نہیں کرے گا تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ہاں، ایمان ہے جو بندے کو صاف ستھرا کر دیتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. باقی رہا یہ تو کہتے ہیں دیکھو گے کہ زیادہ سخت سزا میں کون ہے اور زیادہ باقی رہنے والا کون ہے. سنو، واللہ خیر، اللہ زیادہ بہتر ہے، تم نہیں ہو. تم زیادہ سزا دو گے نا، مگر اللہ کے ہاں انجام، ریوارڈ، نعمتیں وہ ان سے بہتر ہیں تمہاری اس سزا سے، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں. اور پھر وابقا، اور اللہ باقی رہنے والا ہے. تم فنا ہونے والے ہو، تم نے باقی نہیں رہنا. تو جب تم نے نہیں رہنا، ہم نے نہیں رہنا، تو پھر جو باقی رہنے والا ہے اسی کی عدالت میں ہم پہنچیں گے. وہی فیصلہ کرے گا، وہی بتائے گا کہ کون مجرم ہے اور کون صحیح ہے. تمہارے پاس یہ اختیار نہیں ہے. تو یہ تھے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، جنہوں نے اس کے سامنے کھل کے یعنی اپنا مقابلہ کیا. اور اس مقابلے کا اثر یہ ہوا کہ بڑے بڑے جادوگر جو تھے اس کے ملک کے، بڑی شخصیات جن پر لوگوں کا بڑا ایمان تھا، فرعونی جو تھے یہ جادو کو بڑا مانتے تھے، ان کے ہاں بڑا پھیلا ہوا تھا. اب وہ ان کی بڑی بڑی شخصیات جب مسلمان ہوئیں تو ظاہر ہے پورا معاشرہ ہل جاتا ہے. اور لوگ دیکھتے ہیں، وہ فرعون کے بارے میں بھی مشکوک ہو گئے کہ یہ فرعون کیا ہے. جب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں
تو ہمیں ہمارے لیے کون سی رکاوٹ ہے پھر؟ لیکن ان کی یہ قربانیاں بہرحال بہت ہی اچھا اثر انسانوں پہ چھوڑ گئیں، بہت اچھا اثر۔ فرعون کی جو فرعونیت تھی، بادشاہت تھی، اس کا رب ہونا تھا، وہ بڑا کمزور پڑ گیا۔ اس کو نظر آیا کہ میں ڈھیلا ہو گیا ہوں، میری طاقت بڑی کمزور ہو گئی ہے، میرا اقتدار بھی بڑا کمزور ہو گیا۔ تو جب کمزور انسان فیل کرتا ہے نا اپنے آپ کو، تو پھر عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتا ہے۔ تو انہی حرکتوں کے ذریعے سے وہ پھنس گیا، اور پھر انہی حرکتوں کے ذریعے سے وہ آگے بڑھا، سمندر میں آیا، اللہ نے اس کو وہاں غرق کر دیا۔ خود بھی بے وقوف بنا اور سب کو بھی بے وقوف بنایا۔ إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا۔ إِنَّهُ بے شک وہ، من جو، یأتی آئے گا، ربہ اپنے رب کے پاس، مجرمن مجرم ہو کر، فإنّا تو بے شک، لہو اس کے لیے، جہنم جہنم ہے، لا یموت نہیں مرے گا وہ، فیہا اس میں، ولا یحیا اور نہ وہ زندہ رہے گا۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے یہ پچھلی آیات جتنی گزری ہیں، اس میں جو جادوگروں نے مسلمان ہونے کے بعد سٹینڈ لیا تھا کہ اب تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، اب ہم نے جو کلمہ پڑھ لیا، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رسول تسلیم کر لیا ہے، اور ایک اللہ پر ہم ایمان لے آئے ہیں، تمہیں اگر اس پر غصہ ہے، تو نے جو کرنا ہے کر لے، لیکن ایک بات یاد رکھ، یہ اب واز بھی ہے ان کا، یہ جادوگروں کا، فرعون کو ایک واز بھی ہے کہ یاد رکھ کہ انہو من یأتی ربہ، یہ اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرا بھی رہے ہیں، اور عذاب بھی ہمیشگی کا ہے، اور اس کو ترغیب بھی دے رہے ہیں کہ اگر تم ٹھیک ہو جاؤ ہماری طرح، تو یہ بھی یاد رکھ کہ ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے ثواب بھی ہے اور آگے آرام بھی ہے۔ تو دونوں باتیں انہوں نے کر دیں کہ انہو یقین رکھو، من یأتی ربہ جو بھی آئے گا اپنے رب کے پاس، یعنی قیامت کے روز جو اپنے رب سے ملاقات کرے گا، وہو مجرمن، جبکہ وہ مجرم ہو، یعنی گناہ گار ہو، شرک سے لے کر چھوٹے گناہ تک، کسی چیز کا شرک اس کے ساتھ ہو اور اس کے پاس دوسرے گناہ بھی ہوں، تو ایسا بندہ بڑا مجرم ہے۔ تو جو اپنے رب کے پاس کل قیامت کو ملاقات کرتے وقت مجرم بن کے آیا، تو فَإِنَّ لَهُ جہنم، تو اس کے لیے جہنم ہوگی، لا یموت فیہا نہیں مرے گا وہ اس میں، ولا یحیا اور نہ وہ زندہ رہ سکے گا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ نے ان کی موت کا فیصلہ نہیں کرنا، لا یقضى علیہم، کہ ان کی موت کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، اور اسی طرح نہ اللہ جہنم کے عذاب سے کسی قسم کی کوئی تخفیف ہوگی، کیونکہ ہر ناشکر انسان کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ ہم اسی قسم کی سزا دیں۔ کذالک نجزی کل کفور، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ تو یہاں سمجھا دیا کہ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اس جہنم سے کون بچے گا؟ وَيَتَجَنَّبُهَا، اور اس نیکی سے جو بھی پرے رہے گا وہ کون ہوگا؟ الاشقا، وہ بدبخت ہوگا، الذی یصلی النار الکبریٰ، جو جہنم کی آگ میں جا کے جلے گا، اور یہ آگ بھی بہت بڑی ہے، دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر جا کے وہاں نہ اس کو موت آئے گی اور نہ زندہ رہ سکے گا۔ تو یہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ جہنم کے داروغے کو، جن کا نام مالک ہے، اس کو جہنمی کہیں گے، وقالوا یا مالک، جہنمی جہنم میں گلتے سڑتے اذیت لیتے لیتے آخر میں کہیں گے کہ اے مالک، ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، اب تو تمہارے رب کا فیصلہ ہو جانا چاہیے ہم پر، یعنی ہمیں موت دے دے، تنگ آ گئے ہیں۔
اور وہ جواب میں جو بولے گا وہ اتنا کہے گا قال انتم انکم ماکثون، کہ تم نے یہیں ٹھہرنا ہے، یہیں رہنا ہے، بس نہ موت آئے گی، بس اور اسی حالت میں رہنا ہے۔ تو یہ ہے، اور حدیث بھی یاد ہوگی آپ کو جو بار بار میں سنا چکا ہوں کہ موت کو لایا جائے گا مینڈھے کی شکل میں، اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور جنتیوں کو کہا جائے گا کہ جنتیوں خلود لا موت، ہمیشہ یہاں رہنا ہے، موت کوئی نہیں آئے گی۔ وہ یا اہل النار خلود لا موت، اور وہ دوزخیو تم نے بھی یہاں ہمیشہ رہنا ہے، تمہیں کوئی موت نہیں آئے گی۔ ایک روایت ہے، حدیث صحیح بخاری کی ہے، یہ حدیث بیان کرنے کے بعد یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو ہی یہ باتیں سنتے جائیں گے تو جنتیوں کی حالت یہ ہوگی کہ فَيَزْدَادُ أَهْلَ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ، کہ اہل جنت کی خوشی اور بڑھ جائے گی، اور دوسری طرف یہی بات جب جہنمی کو کہی جائے گی تو ان کی حالت یہ ہوگی کہ وَيَزْدَادُ أَهْلِ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ، کہ دوزخیوں کو جو ہی یہ خبر ملے گی تو ان کا غم اور بڑھ جائے گا، دکھ اور بڑھ جائے گا، تکلیف اور بڑھ جائے گی کہ ہم تو واقعی اب نہیں بچ سکتے، اب تو مزید اذیتوں میں ہم رہیں گے۔ تو یہ وہ ہے وَمَن يَأْتِهِ، اور جو آئے گا اس رب کے پاس، یعنی رب کو جب ملاقات کرے کل قیامت کو، وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو آئے گا اپنے رب کے پاس قیامت کے روز اس کو ملے گا مؤمناً، اس حالت میں کہ وہ مومن ہو۔ مومن سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ اپنے ایمان میں سچا ہو، اپنے دین میں بالکل صحیح ہو، درست ہو، اس نے وہ عمل کیے ہوئے ہوں جن کا حکم اللہ نے ان کو دیا تھا، اور اسی طرح ان چیزوں سے وہ بچا رہا ہو جس سے اجتناب کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو کہا ہے کہ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، کہ جو آئے گا اپنے رب کے پاس اس حال میں کہ وہ مومن ہو، قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، تحقیق اس نے عمل کیے، نیک عمل کیے، فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ ہیں، لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ان کے لیے ہے خوشخبری، کس چیز کی؟ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، کہ جنت کے بلند ترین درجے ہیں ان کے لیے، یعنی جنت کے ایک درجہ دوسرے درجے سے کتنا اونچا ہے؟ زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے اتنا فرق ہے، اور پھر وہ درجے ہر اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف بھی ہوں گے، یعنی ان میں رہائشیں، ان کے اندر باغات، ان کے اندر اور بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جن کا ذکر احادیث میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ ایک اور حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ دو درجوں کے درمیان، نیچے جنت کا درجہ ہے اور اوپر بھی جو ہے، ان کے درمیان 100 سال کی مسافت کا فرق ہے، 100 سال کی، کتنا فرق ہے؟ یعنی جو نیچے والا ہوگا 100 سال اوپر، 100 سال بندہ چلتا جائے اوپر کسی اور درجے میں وہ ہے، تو جس طرح اوپر ہے اسی طرح درجے میں نعمتیں بھی اس سے بڑھ کر ہیں۔ تو جنات عدن، یہ باغات ہیں ہمیشگی کے، تجری من تحتہا، چلتی ہیں ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، وذالک، اور یہ ہے جزاء، بدلہ، من، اس کا جو تزکا، پاکیزگی اختیار کرے۔ تو یہاں یہ بتا کہ ایسے درجوں میں کیا ہیں؟ ہمیشگی کے باغات ہیں، مگر لیول ذرا مختلف ہیں۔ تجری من تحتہا الانہار، ان کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، خالدین فیہا، ان باغات میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، کبھی ان کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جنت کا اعلیٰ ترین درجہ کون سا ہے؟ جنت الفردوس ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ مسلمانوں، تم اذا سألتم اللہ فاسألوا الفردوس، اللہ سے اگر جنت مانگنی ہے تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ یہ جنت الفردوس الرحمن کا جو عرش ہے
اس کے نیچے، یعنی اس جنت الفردوس سے اوپر اگر کوئی شے ہے تو وہ رب کا عرش ہے، اتنی قربت ہو جاتی ہے بندے کو. ٹھیک ہے. وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، جو بھی پاک رہے گا اپنے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ، اپنے آپ کو ریفائن کرتا جائے گا، پاک کرتا جائے گا، بس یہ اس کی جزا ہے. یہ ضروری ہے. مراد یہ کہ اپنے نفس کو اس نے شرک سے، ریاکاری سے بچا کے رکھا، اپنے عمل کو بھی شرک اور ریاکاری سے اس نے بچا کے رکھا، اور جو رسول لے کے آئے ان کو سچا مانا، اور پھر ان کے طریقہ کار کو وہ فالو کرتا رہا. یہ ہے اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.